وہ مجھے مل نہیں رہا ہے, وہ آپ مجھے کیا واپس سے کیا شیئر کر دیں گے آج؟ اچھا مل نہیں رہا, اچھا اوہو, چلو میں کر دوں گا. ویسے میں بتا دیتا ہوں, اس کے اندر 4 اسٹیپس ہوتا ہے. فرسٹ ہوتا ہے انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ, سیکنڈ اچھا ہوتا ہے فیو سینٹینسز اباؤٹ اٹس ٹیچنگس سلیش مسلم بلیف, ٹھیک ہے. تھرڈ ہوتا ہے ریلیونٹ کوٹ, لکھ لیجیے آپ. فرسٹ ہے انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ سینٹینس, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہوتا ہے فیو سینٹینسز اباؤٹ اٹس ٹیچنگ سلیش مسلم بلیف. اس میں تھیم ہوتا تھا کہ پیسج اس کے اندر ٹیچنگز ہے. ٹیچنگز آف مسلم بلیف. ہاں 5 to 7 sentences. ٹھیک پھر نمبر 3 ہے ریلیونٹ کوٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے کوٹ میں اور پیسج کے کوٹ میں ایک فرق یہ ہے کہ اف یو آر رائٹنگ اے کوٹ ان پیسج پارٹ ہے, یو آر ریکوائرڈ ٹو رائٹ اے کوٹ فرام قرآن. ٹھیک ہے. اوکے. ہاؤ ایور حدیث کے اندر آپ کوٹ لکھیں گے تو آپ یہ کوٹ قرآن سے بھی دے سکتے ہیں اور حدیث سے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہے کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ پارٹ اے کا ہو گیا. یہ پارٹ اے کا ہو گیا. یہ سمہا وہی ہے جو پیسج کے پارٹ اے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی بہت سملر ہے. اب پارٹ بی پہ آ جائیے. پارٹ بی کے اندر وہی نمبر 1 انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. پھر 2A ہے. 2A ہے واٹ مسلم شوڈ ڈو. ٹھیک ہے. واٹ ٹھیک ہے. پھر 2B ہے واٹ مسلم شوڈ ناٹ ڈو. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے ریلیونٹ ایگزامپل. ایگزامپلس. اور جیسے جب ریلیونٹ ایگزامپلس بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایگزامپلس؟ ریلیونٹ ایگزامپل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر کیسے لوگوں نے پریکٹس کیا, یعنی کہ ہولی کاپ نے خود کیسے پریکٹس کیا, یا صحابہ کرام نے کیسے پریکٹس کی اس کی, یا آج کل کے دور کے اندر مسلمان اس کو پریکٹس کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر حدیث نمبر 2 جو ہے, یو کین ناٹ بیکم اے ٹرو مسلم unless until you like for your brothers which you like for yourself. یہ حدیث ہے نا, لا یؤمن حتی یحب لاخیہ ویحب لاخیہ, یہ حدیث ہے نمبر 2. تو اس کی ایگزامپل کیا ہوگی؟ پروفٹ یہ کہہ رہے کہ یو کین ناٹ بیکم ٹرو مسلم انلیس یو لائک فار یور بردرس وچ یو لائک فار یور سیلف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مہاجرین they left Makkah and they migrated to Medina, they left everything in Makkah, their family, their business, their money, their property, and they were penniless in Medina. So as a stranger, as a needy person, what is his wish کہ یار میری کوئی مدد کرے. تو اچھا. انصار اور مہاجر نے کیا کیا, they felt their pain of their brother and they helped. تو اب کوئی بھی آدمی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیسپریٹ ہو, نیڈی ہو, تو اس کی کوئی مدد کرے, اس کی خواہش ہے نا. جی ایگزیکٹلی. واٹ یو وش فار یور سیلف یو شوڈ وش یور بردر. تو اگر آپ کا کوئی بردر نیڈی ہے, ہی نیڈ سم ہیلپ, تو یو ہیو ٹو سپورٹ ہم. تو جس طرح سے انصار نے مہاجرین کو سپورٹ کیا, اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے نیئر پاسٹ میں, بلکہ کرنٹلی دیکھ لیں آپ, the people of Palestine, when they were oppressed by the Israeli army, Israeli forces, how Muslims from all over the world, they supported their Palestinian brother. I mean, politically, they raised their voices, ٹھیک ہے نا, and somehow they try to give refuge, shelter to those who migrate from Gaza to other places. یہ سب ایگزامپل ہو سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اوکے نا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کل طے کیا تھا, یہ ہماری لاسٹ کلاس آف دا ویک ہے, کہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں, آرٹیکلز آف فیتھ, اور ہم اس کو کمپلیٹ پورا کریں گے انشاءاللہ 2-3 کلاس کے اندر. اس کے بعد ہم دوبارہ دوسرے ٹاپک پر آئیں گے. اور یہ ٹاپک جو ہے, لیٹ می اسٹارٹ شیئرنگ ود یو دا اسکرین. ہاں آرٹیکل آف فیتھ جو ہے ایکچولی دس از پیپر نمبر 2 کوشچن نمبر 5 اور 4 اور 5, یعنی کہ آرٹیکل آف فیتھ اور پلر اسلام کا مرجر کوشچن آتا ہے. ہم لوگ جب اسکول میں کوشچن پیپر بناتے ہیں تو اس طرح سے بناتے ہیں کہ وی میک 1 کوشچن فرام احادیث پیپر نمبر 2 کوشچن 1 کوشچن فرام ہسٹری اینڈ امپورٹنٹ حدیث پیپر نمبر 2 کوشچن نمبر 2, 1 کوشچن فرام کیلیفیٹ کوشچن نمبر 3, اینڈ کوشچن نمبر 4 we made from article of faith, and question 5 we made from pillar Islam.
ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں کیونکہ وی ٹرائی ٹو پریپیئر آر اسٹوڈنٹ فار کیمبرج ایگزام. ہم کیمبرج ایگزامنر تو نہیں ہے, لیکن کیمبرج ایگزام کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو آرٹیکل کا ایک کوشچن بنائے, پلر کا نہ بنائے, یا پلر کو پوچھے آرٹیکل کو نہ پوچھے, یا آرٹیکل اور پلر کا مرجر کوشچن پوچھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس کو ہر چیز کو پڑھنی ضرور ہے, کم سے کم وہ چیز ضرور پڑھنی ہے جس کو میں ایز اے گیسٹ پیپر ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایکچولی آرٹیکل آف فیتھ جو ہے نا وہ 7 ہے, لیکن ایگزامنر نے کیا کہا ہے, ایگزامنر جو کہتا ہے کہ جناب آرٹیکل نمبر 5 اور 7 ایک ہی ہے, اس لیے وہ اچھا. کہتے ہیں جناب یہ 6 آرٹیکل نمبر 5 6 کیا, جیسے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی ورسولہ والیوم الآخر. والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. تو والیوم الآخری نمبر 5 والبعث بعد الموت وہ کہتا ہے یہ ایک ہی ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے حالانکہ ایک نہیں 2 الگ آرٹیکل ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا پہ بلیو نہیں کرتے لیکن ڈیتھ پہ بلیو کرتے ہیں. جی. وہ کہتا ہے انسان مرے گا ضرور. ایتھیسٹ جو ہیں وہ کہتا ہے دیر از نو ایویڈنس کہ کوئی آدمی 1000 سال زندہ ہو. تو ہم بھی اس کو ایسے لیں گے. اچھا, نمبر 1 آرٹیکل ہے ٹو بلیو ان گاڈ, انکلوڈ واٹ وی ڈریم اباؤٹ اللہ. اب یہ بات یاد ہے کہ ہم آج پڑھیں گے صرف پہلے آرٹیکل کو ڈیٹیل میں, اس کی 18 سلائیڈز ہیں. اور جو پہلا آرٹیکل ہے ٹو بلیو ان اللہ, اس کا سماؤ مرجر ہے فرسٹ پلر اسلام سے. ٹھیک ہے. فرسٹ کتنے پلر اسلام ہے ارشد؟ جی سر. How many pillars of Islam do we have? There are five. 5. تو 5 پلر اسلام کے جو فرسٹ پلر ہے دیٹ از کالڈ ڈیکلیریشن, شہادہ. ٹھیک ہے نا, اور شہادہ مینس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہادہ is having 2 parts. First part is to declare Allah is one and only to be worshipped, and second is Muhammad is his messenger. تو ہم جو فرسٹ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں نا, تو اسی کے ساتھ ہم مرج کر کے پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ آف ڈیکلیریشن. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ ہم اس آرٹیکل ساتھ ساتھ پہلا پلر کو بھی کور کر لیں گے. آمنت باللہ ٹو بلیو ان اللہ, یہ لا الہ الا اللہ سمہاؤ ایک ہی چیز ہے. جی. اور جو ڈیکلیریشن کا سیکنڈ پارٹ ہے محمد رسول اللہ, اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کر کے پڑھ لیں گے تو ہمارے طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب, سمجھ آ گیا؟ جی سر. اچھا, ہاں. انٹروڈکشن, توحید, ہیومن کین ڈیوائڈ ان 2 کیٹیگریز. اچھا, یہ بھی ہم سمہاؤ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کسی کلاس میں پڑھا تھا کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں دے آر ڈیوائڈ ان 2 کیٹیگریز. ون ہو بلیو ان سم ریلیجن, اینڈ سیکنڈ ہو ڈونٹ بلیو ان اینی ریلیجن. جی. ٹھیک ہے نا. پھر جو پہلی کیٹیگری ہے who believe in some religion, they are further divided in 2 categories. People, they believe in heavenly religion or heavenly guidance like Muslims, Christian, Jewish people, and other type of believer who have religion but they have no heavenly guidance like Hinduism, Sikhism, Jain mat. وہ کسی مذہب پہ بلیو تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس آسمانی ہدایت نہیں ہے. پھر جو فرسٹ کیٹیگری ہے who believe in some heavenly guidance, وہ بھی further divided 2 کیٹیگری کے اندر. ایک کیٹیگری کہلاتے ہیں مسلمس, مومن, دیٹس وی آر, اینڈ سیکنڈ از مشرکین لائک کرسچن, جوش پیپل. تو یہ جو ہے نا ٹو بلیو ان اللہ, یہ ایک ایسی کانسٹنٹ چیز ہے کہ ایوری ریلیجن دے ڈو بلیو ان دس کائنڈ آف تھنگ. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ہیومن کین ڈیوائڈ ان 2 کیٹیگریز, بلیورز اینڈ ریلیجن. دوز ہو ڈونٹ بلیو ان اینی گاڈ ریلیجن, بلیورز آر ڈیوائڈڈ فردر ایز ہو بلیو ان ہیونلی گائیڈنس, دوز ہو ہیونٹ ہیونلی گائیڈنس. یہ چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی, اس لیے اس کو یہاں پر کوئکلی ہم نے ڈسکس کر لیا. اب توحید کیا ایکچولی, بلیونگ توحید از اے فاؤنڈیشن اسلام. اب یہ یاد رکھیے گا, توحید مینس ٹو بلیو ان اللہ ایز ون اینڈ اونلی کریٹر. ایوری ریلیجن who believe in some God, they have different name like ہم اللہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو خدا کہتے ہیں, کچھ اس کو برہما کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایشور کہتے ہیں. So they all believe in one God. یہ یاد رکھیے گا. ایون ہندو بھی جو ہے نا وہ ایک گاڈ کو بلیو کرتے ہیں کہ اصل اوریجن ایک ہی ہے, لیکن دا ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ unbeliever, non-Muslim is that they, beside believing in Allah, they believe in other deities, other creators or other thing equal to Allah. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی لوگ
کسی مذہب پہ بلیو کرتے ہیں وہ ایک اوریجنل خدا پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان صرف اللہ پہ بلیو کرتے ہیں ان آل کیپیسٹی ایز جی اے سر. سوسائٹی کریٹر اس کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہو یا بدھزم ہو. جیسے آپ کو میں بتایا تھا ہندوازم کے اندر فلاسفی یہ ہے, یہ بھی سم ہاؤ میں کہہ سکتے کہ یہ اڈاپٹیڈ ہے. ایک حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کہ وائی اللہ کریٹڈ دس یونیورس, اللہ نے کیوں کریٹ کیا یونیورس کو. اللہ اگر یونیورس کو کریٹ نہیں کرتے, اللہ ہمیں پیدا نہیں کرتے, تو وی ول ناٹ بی ان ٹرائل. ابھی ہماری لائف رسک پر ہے نا, ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. ہاں اگر ہم ثواب نیکی کا کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے, اور خدا خدا اللہ کو ڈسوبے کریں گے تو جہنم میں جائیں گے, لیکن ایک رسک فیکٹر ہے. تو خاموں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹرائل میں ڈال دیا, پرابلم میں ڈال دیا. تو ایسا کیوں کیا؟ تو وائی اللہ کریٹڈ ہیون, وائی اللہ کریٹڈ دس ہول یونیورس. ایک حدیث سے قدسی آتی ہے کہ اللہ وانٹڈ ٹو بی نون. یہ حدیث مجھے نہیں پتہ شاید ضعیف ہے کیا, لیکن بہت پاپولر ہے. اللہ وانٹڈ ٹو بی نون, اللہ اسٹارٹ کریٹنگ تھنگس. اللہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے جانے کہ میں کیا ہوں, میرے پاس کتنی پاور ہے. تو اللہ اس پوری کائنات تخلیق کر دی. جی. اوکے. تو یہ جو بلیو ہے نا, یہ سماؤ اڈاپٹ کیا ہے ہندوؤں نے بھی. جی. ان ہندوازم دے بلیو کہ دیر واز نتھنگ, جب کوئی بھی چیز نہیں تھی تو برہما تھا. برہما سے نکلا برہمن, جو کہ سب سے ہائی کلاس جی. کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر برہمن, کشتی, شودر وغیرہ. تو دے بلیو کہ برہما ہی وانٹڈ ٹو بی نون. وہی چاہتا تھا کہ بھائی لوگ مجھے جانے میں کتنا پاورفل ہے. تو اس نے کیا برہمن ہے, ہی ٹرانسفارم ہمسیلف ان اے شیپ آف اے کاؤ. اس برہمن نے اپنے آپ کو ایک کاؤ کی شیپ میں چینج کیا. اچھا. اور اس نے جو ٹھیک ہے. پہلی آواز نکالی برہمن نے کاؤ کی شیپ میں, وہ تھی اوم. اوم کی آواز نکالی. اس لیے جو ہندوؤں کی جو بک ہیں اس کے اندر اوم کا ورڈ بہت زیادہ ہے, اوم شانتی کر کے. تو جی. اسی سے ان کا کانسیپٹ لیا گاؤ ماتا کا, کہ برہما نے اپنے آپ کو جو ٹرانسفارم کیا سب سے پہلے وہ ایک کاؤ کے شیپ میں کیا. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ توحید اسلام کے اندر کیا ہے. آپ یہ سلائڈ پڑھتے بھی رہیے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھیے گا بھی. جی سر. میں تو وربلی بتا رہا ہوں, جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال رہا ہے نا, میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں. جی. تو یہ فرق یہ ہے توحید کے مسلمانوں کے اندر کہ دے بلیو ان اللہ ان ون اینڈ اونلی ان آل کیپیسٹی. اف یو جسٹ گو تھرو قرآن مجید, جیسے آیت الکرسی ہے, سورہ اخلاص کی آپ کے اس میں دیکھیں, آپ کو مثال دی ہوئی ہے, سورہ اخلاص آ رہا ہے آپ کے 1:1-2. جی. اللہ نے کہ سے ون اینڈ اونلی وداؤٹ این ایکسپلینیشن. اب ہم نے پڑھا سورہ فصلت, سورہ شورى, آپ کو یاد ہوگا, ویسے نہیں کہ ہاؤ اللہ گیو لاجیکل آنسر ٹو بلیو ہاؤ از ون اینڈ اونلی. اچھا, توحید آل ٹیچ اللہ ایز اونلی سنگل وچ ہی میز. اچھا, یہ ہے توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ون اونلی اینڈ ہی ڈز ناٹ belong to anyone. He is not dependent to anyone. There is no comparison between Allah and his creation. Allah is beyond our perception. اچھا. ٹھیک ہے. We cannot comprehend Allah subhanahu wa ta'ala with our own small mind. ہم اپنے ذہن سے اللہ کو کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارا یہ برین برسٹ ہو جائے گا, we will be misguided. تو بلیف اسی کو کہتے ہیں اشد, فیتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بلیو کریں وداؤٹ اینی لاجیکل ریزننگ. یہ وہ ساری چیزیں, دیکھیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر ہم 15 پیسیز کو بہت تھورلی پڑھیں گے, یاد رکھیے گا, ہم فلی ٹھیک ہے. پریپیئر ہو جائیں گے, تو ہم وی ول بی ایبل ٹو آنسر پیپر نمبر 1 کوشچن نمبر 1. We will be able to answer paper number 1 question number 2 if it comes as a theme, and we will be able to answer paper number 2 question number 4 and 5 if it comes as first article of faith or the declaration. تو وہی 5 صورتیں, آیت الکرسی, سورہ فصلت, سورہ بقرہ, سورہ نام, سورہ اخلاص, ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. کیسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. تو توحید means that what as a Tawheed was the common teaching of every prophet messengers. Every prophet from Hazrat Adam salam till Isa salam, their first teaching was to believe in Allah as one and only creator, and we have to worship him alone. اسی لیے ان کا جو کلمہ ہوتا تھا اس زمانے کے اندر, the first part of کلمہ is common for every prophet, لا الہ الا اللہ.
لا جی الہ الا اللہ کامن ہوتا تھا. ہاں اس زمانے کے پروفٹ میسنجر کے حساب سے اس کا سیکنڈ پارٹ ڈفرینٹ ہوتا تھا. جیسے ہمارے لیے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Before us in Christianity their kalama was لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام he used to speak to Allah at the mount of Tur, he used to do کلام, تو ان کا کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اینڈ سو آن. تو توحید کا جو فرسٹ پارٹ ہے اٹ واز اے کامن ٹیچنگ آف ایوری پروفٹ میسنجر فرام آدم السلام ٹل ہولی پروفیٹ. آگے سمجھ میں؟ جی سر. اس سلائڈ کو پڑھیں آپ, کچھ سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ کو پوچھیں. نہیں سر پڑھ لیے. I get it. اوکے. اب امپورٹنٹ شہادہ کیا ہے جناب؟ Important Shahada is that this is first pillar of Islam and first part of declaration and side by side the first article of faith. This is the base and the fundamental of Islam. If one does not believe in Allah, he does not recite kalima, he is no Muslim. اب وہ اگر پکا مسلمان نہیں ہے وہ بھلے سے نماز پڑھے روزہ رکھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا فیتھ کمپلیٹ ہی نہیں ہے. ہاں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آن بیس آف دس کلمہ دا ایمان it will take people towards either paradise or hell fire. یعنی کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا, یاد ہوگا آپ کو, کہ if a man he just claim himself as Muslim, he recited sometime in his whole life kalima and declared مسلمان ہوں, but he does not do any good deed, he does not follow any Allah's command, ٹھیک ہے, and he commit all the sin. لیکن کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے, وہ جنت میں جائے گا, کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا. On the other hand, those who died like an unbeliever, they did lots of good deed, they work for the welfare of society, for the community, but they will not get eternal success. جتنے لوگ جا رہے ہیں, چاہے وہ مدر ٹریسا ہوں یا بڑے بڑے جتنے بھی نیک لوگ ہوں, انہوں نے دنیا بہت اچھے کام کی, لیکن کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو وہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. تو جو فنڈامنٹل آف اسلام ہے, امپورٹنس ہے, وہ یہ کہ شہادت از دا موسٹ امپورٹنٹ. unless until one declare shahada he cannot become a true Muslim. اور شہادت ڈکلیریشن یہ ہے کہ کیا ہے, آمنت باللہ کما ہوا. ابھی دیکھیں دو طرح کے آرٹیکلز ہوتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا قاری صاحب سے. ایک ہے ایمان مفصل, ایمان مجمل. جی ایک ایمان مجمل ہے نا. ایمان مجمل کیا ہوتا ہے, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ, تصدیق من قلب و لسان من قلب. نہیں کیا ہے, we have to recite this with our tongue and to believe in this in our heart. تو اگر ہمارے اس پہ بلیو ہے تو ہم کہلائیں گے مسلم, ادروائز ہم مسلمان نہیں کرائیں گے. اس کو پڑھیے آپ سلائڈ کو. جی سر میں نے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ لی تھی. گڈ. شہادہ مینشن کلمہ طیبہ. اچھا اس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں اس لیے سے کہ طیب کہتے ہیں پیور کو, پیور, ٹھیک ہے, پیورٹی کو کہتے ہیں, پاک کو. ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب, طیب پانے پاک. تو کلمہ is mentioned in this shahada, the first part of declaration is also mentioned in kalma tayyiba la ilaha illallah muhammadur rasulullah. It summarizes the whole Islamic belief. Shahada must be recited on order of become Muslim. جیسے کہنا کہ لا الہ الا اللہ ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ پارٹ ہے جو پہلا ڈکلیریشن کا لا الہ الا اللہ is also one of the part of article of faith, and second part to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Allah's messenger. تو if a Muslim does not believe in this declaration, دیکھیے ہم آپ بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت دو ٹاپک کو ایک ساتھ مرج کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ سما وہ سیم ہی ہے. ٹو بلیو ان اللہ ایز فرسٹ آرٹیکل اینڈ ٹو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر محمد ایز سیکنڈ فرسٹ ڈیکلیریشن. If one does not believe in these both aspects, to believe in Allah as his creator and to believe in Prophet Muhammad as Allah's messenger, he will not become Muslim. یعنی کہ those people who before Islam, Christian, Jewish people, other people who believe in Allah, who believe in Adam alayhi salam till Musa alayhi salam, like Jewish people, Christians they believe in Allah, they believe in Hazrat Adam salam till Isa alayhi salam, but they don't believe in Prophet, they are no Muslim. Yes. Similarly, if a person he believes that I do declare Shahada La ilaha illallah Muhammad, but he does not believe in Prophet as Allah's last messenger, even he is not a Muslim, because
The second part of the declaration, Muhammad Rasulullah, just does not mean that we have to believe in him as Allah's messenger, but we have to believe in him as Allah's last messenger, Khatamun Nabiyyin. تو اب آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی اس پہ بلیو نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, بھلے سے اب تک مسلمان کہتا رہے, نماز پڑھتا رہے, لیکن مسلمان نہیں ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تلاش کی قادیانیز یا احمدیز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ذوالفقار بھٹو کے دور کے اندر پڑھ رہے ہیں نا ہسٹری, پی ایچ ڈی پڑھ رہے ہوں گے آپ. ذوالفقار بھٹو کے دور کے اندر کلیکٹیولی تمام لوگوں نے کہا تھا بھائی کیونکہ یہ دے ڈونٹ بلیو ان Allah's messenger as the last messenger, so they are not Muslims. آگے بڑھیں. جی سر. The four Arabic word of the first part are la means no, ilaha means God, illa means but, and Allah. ٹھیک ہے. La is a sublet form of neglecting something. Arabic is so rich language, میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے اندر we can use different words to describe something. Similarly, one word can have different meanings. So Arabic language کے اندر ما کا مطلب بھی نیگیٹو میں آتا ہے, کوشچننگ کے اندر آتا ہے, می والی زرما. لیکن لا کا جو ورڈ ہے, دس از اے سپرلیٹو فارم نیگلیکٹنگ, ریجیکٹنگ سم تھنگ. جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ اخلاص کے اندر قل اللہ احد, حالانکہ واحد کا مطلب بھی ون ہے. اللہ did not say قل اللہ واحد, بلکہ اللہ نے احد کا ورڈ استعمال کیا. سملر لا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان آل کیپیسٹی, ان آل فارم, دے از نون ایز اکول ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. This statement is a declaration of one's belief by bearing witness that Allah is the only God. By making this declaration, one believes and affirms that one deserves worship except Allah. So, if a person, a Muslim, they believe in Allah as one and only creator, as one and only who is total having total control, so automatically, you can say logically, its reaction, its outcome should be that the people should believe and worship that one deity, Allah, who has created this all thing. دیکھو نا, لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو پاور ہے, لیکن یہ جو دوسرے خدا ہیں, they do have the same power as Allah has, or they believe that they can pursue Allah, they can make Allah to do the thing which we ask for. آپ کو میں مثال سمجھاتا ہوں. جیسے ایک مذہب ہے ہندوازم, اس کے اندر ایک دیوی جس کا نام ہے لکشمی دیوی. نام سنا ہے لکشمی دیوی کا؟ یس. کیا ہوتی ہے یہ؟ نہیں پتا. I don't think so. اتنا نہیں پتا. لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہوتی ہے. اچھا. ہاں, لکشمی کہتے ہیں دولت کو. تو when they want to earn money, when they want to bring some barakah in their business, so they do worship لکشمی دیوی. جیسے یہ ابھی نہیں, پرانے زمانے میں بتاتا ہے کہ ہولی پاؤڈر دور کے اندر مسلمانوں سے پہلے عربوں کے اندر بھی مختلف خدا ہوتے تھے. لات, منات, حبل, عزا, یہ وار کا خدا ہے, یہ بیماری کا خدا ہے, یہ صحت کا خدا ہے. جیسے ہندو ہوتا ہے نا بہت سارا, راون ہوتا ہے, وہ بہت بڑا اینیمی ٹائپ کا چیز, آرمی فورس ہوتا ہے. تو وین سم ون بلیو ان سم تھنگ بسائڈ اللہ, سو آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ, اللہ کی شاید کرے نہ کرے, اللہ کی بھی کرے, لیکن اس کا ان کی بھی پوجا کرنے لگیں گے. اسلام ریجیکٹ کرتا ہے, اسلام کرتا نہیں, کیونکہ اللہ ہی ون اینڈ اونلی کریٹر ہے. Allah do have the total control. There is no need to believe in someone besides Allah's creator, and that's why we have to believe and worship just one and only Allah. So we are supposed not to worship prophets, messengers, angels, saints. ہمیں صرف اللہ کی بات کرنی ہے. بہت سارے مسلمان بیچارے قبروں پہ جاتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں, اور پھر وہ صاحب مزار دعا مانگتے ہیں. بہت سارے علماء کرام نے کہا یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے, کیونکہ دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. آگے بڑھوں. جی سر, بڑھیں. In this declaration, one professes belief in unity of Allah in His existence and all of His attributes. Unity is existence, He is one in existence and He is the only existing God. The Quran says He is Allah, the one and only. دیکھیے آپ, اس بلیف کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ He has lots of attributes. آپ کو میں نے شاید پہلے کسی کلاس میں بتایا تھا, we have learned that Allah has 99 names. Allah do have 99 attributic names. But Allah knows better how many names does He have. ہمیں نہیں پتا, ہمیں ان ناموں کے اندر صرف 99 names پتا جو اللہ کے attributes ہیں. ٹھیک ہے. And Allah's personal name is Allah.
جی رحمان، رحیم، قہار، جبار، یہ ان کے ایٹریبیوٹ نیم ہے. تو وی بلیو دیٹ ہی از ون اینڈ اونلی ان آل اسپیکٹ ایگزسٹنس کے اندر. ہی ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن تھنگ. ان کے ایٹریبیوٹ ساری کی ساری ایک ہی ہے. پھر یونٹی از پرفیکشن. اللہ از پرفیکٹ ان آل وے. اللہ ہیو نو فلاز، نو ایرر، نو ویکنیس ان ہز ایٹریبیوٹس. پرفیکشن بھی بہت ضروری ہے ماننا. جیسے کہ بعض مذاہب ایسے پہلے گزرے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جیسے بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ when Prophet he came to Makkah and was declared as the Allah's messenger, some uh, Christians or some like Jewish people, they have this belief کہ جناب اللہ made a mistake. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ساری باتیں کچھ ادھر ادھر مسلمانوں کے اندر آگے پیچھے چلتی رہتی ہیں. تو دے بلیو کہ ایکچولی اللہ وانٹڈ ٹو میک another person his last messenger, but by mistake angel he could not understand Allah's message and he gave prophethood to Muhammad. تو اللہ جو ہے نا وہ فلا لیس ہے. اللہ کی نالج پرفیکٹ ہے. اللہ کنٹرول پرفیکٹ ہے. there is no leaf fall on earth before without Allah's will. And perfect in all capacity that we have experienced. If we just do work, after some hour we become tired and we need some rest. We would like to be sleep, but Allah, who is keep running this whole universe since uncountable time, but he does not get tired and does not sleep, because this is mentioned in Ayat al-Kursi also. دیکھیں سورہ اخلاص کی بار بار کوٹیشن دے رہے ہیں, آیت الکرسی کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یونٹی ان سنگولیرٹی, ہی از ایبسولوٹلی سنگل اینڈ ہی ہیز نو ایسوسیٹ پارٹنر پیرنٹ اور ہی ڈز ناٹ ان پارٹنر ایسوسیٹ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ when we talk about Tawheed, so Allah has no comparison with us. We experience that. Science کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ there is some logic behind something. ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے نا یہ دنیا کیوں بنی جناب, کیونکہ یہاں پہ بگ بینگ تھیوری کے تحت ایک بگ بینگ کولیپس ہوا تھا, یہ دنیا بن گئی. اور جناب لیکن لاجک جو ہے نا اسلام کو 100% پروون نہیں کر سکتی. انسان کے ویئر کوائٹ, وہاں پر آتا بلائنڈ فیتھ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ جناب کوئی چیز بھی اگر موجود ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی, تو اللہ موجود ہے اس کے پیچھے لاجک کیا, وی ڈونٹ نو. اینڈ we are not asked by Allah to start thinking and searching کہ اللہ کے پیچھے لاجک کیا ہے. اللہ نے اس کا پابند نہیں کیا. دیکھو یہ کہتا ہے مکلف, اللہ نے مکلف کس بات کا کیا ہے, ہم کلمہ پڑھیں, اللہ کی بات کریں, اس کے رسول کو فالو کریں, جنت چلیں. یہ ہم اس کا مکلف ہے. وی آر انٹائٹلڈ ٹو, وی آر باؤنڈ. ہم اس بات کا مکلف نہیں. اللہ نے قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا کہ وہ یہ سوچو کہ میری کتنی سفر ٹانگیں یا ہاتھ ہیں, میں کیسے دیکھتا ہوں, یہ میں کیسے سنتا ہوں. اس کو اللہ نے ہمیں پر باؤنڈ نہیں کیا کہ سرچ کرو, مجھے پتہ کرو میں کیسے سنتا ہوں. تو جس کا ہمیں اللہ نے جب مکلف ہی نہیں کیا, ہمیں آرڈر, ہم کیوں اپنے آپ کو اس میں خوار کریں, ہم کر ہی نہیں سکتے نا. تو یہی کہنا چاہ رہے کہ when Allah said clearly he beget not nor is begotten. Now we are not supposed to start thinking یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس پہ بریف کرنے کرنا ہے. سیکنڈ پارٹ آف ڈیکلیریشن از اپوسٹلشپ. جیسے آپ کو میں بتایا تھا محمد رسول اللہ. Second part of Shahada has 3 words, Muhammad Rasulullah. It is interlinked with the first part of Shahada since it was through the Prophet. دیکھیے, unless until one recite complete kalima, he cannot become Muslim. اگر کوئی آدمی صرف کہتا ہے میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں, وہ اللہ ایک ہی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اس کا وہ اسی کی بات کرنی چاہیے, لیکن میں بھائی محمد بلیو نہیں کرتا, یعنی کہ فرسٹ پارٹ کو ایسے بلیو کر رہا ہے جیسے مسلم بلیو کرتے ہیں, لیکن سیکنڈ پر بلیو نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. وہی بات کو آپ کو پہلے بتایا آپ کو میں نے, لائک کرسچن جیوش پیپل. اینڈ اٹ ول گو ڈیپر, دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان پروفٹس فائنالٹی از آلسو کالڈ دیٹ دے آر ناٹ ٹرو مسلم. ٹھیک ہے. ان دس پارٹ ون ڈکلیئر دیئر اینڈ بیئرز وٹنس دیٹ محمد از دا میسنجر آف اللہ. First, in this we need to believe in Muhammad as the apostle of Allah and accept his message. When we believe in Allah and according to Allah's will and order we believe in Prophet Sassam, then we are automatically entitled to believe in Prophet message. یہ کہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا, what is our actually problem nowadays, that we believe in Allah but we don't follow Allah's command. ہم اللہ کو مانتے ہیں, exactly. So when we believe in Prophet Sassam and Allah's messenger, it means that we have to believe in him completely.
ٹھیک ہے نا. اینڈ کمپلیٹلی means that we have to believe in him as Allah and he ordered us to believe in that he is وخاتم النبی. قرآن میں اللہ نے کیا کیا, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. اللہ نے کہا کہ محمد messenger of Allah and the last messenger of Allah, so we have to believe in this. This means we must understand that like all other chosen people, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also specially selected by Allah as his apostle. As Christian and Jew people, they believe in Adam and Ibrahim and Ismail, سب پہ believe کرتے ہیں. So similarly they have to believe in Prophet جیسے کہ they were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly Allah have selected and chosen Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his messenger. So اگر کوئی ان چیزوں پہ ڈکلیئر کرے گا تو اس کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہوگا. He cannot become a true Muslim. Secondly, he also received the divine message Quran. اس کا جو ڈیکلیریشن کا سیکنڈ پارٹ ہے, it also requires Muslim to believe in him and his books too. As Allah revealed books to Hazrat Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Dawood alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, similarly Allah gave Quran to Holy Prophet and we have to believe in him that he has given the book of Allah because he was a Rasul. اچھا ایک کوشچن پارٹ بی میں آ سکتا ہے, briefly explain the difference between a prophet and a messenger. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کیا ڈفرنس بٹوین کیا ڈفرنس بٹوین پروفٹ اینڈ میسنجر. ایگزیکٹلی میسنجر جو نہیں, میسنجر کا مطلب وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کا کمانڈ سینڈ کرتا ہے, اور پروفٹ کا مطلب جو اسلام کو اویئرنیس پھیلاتا ہے. ایگزیکٹلی all messengers are initially prophets, but those prophets who are in addition giving a new sharia, a new book, they are called messenger rasul. یہ ہوا نا نبی اور رسول میں فرق, بالکل صحیح کہا. Unlike all the other books preceding Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his book is neither confined to any community. As Prophet sallallahu alaihi wasallam was the last messenger of Allah and he was sent by Allah for all humanity, all community till doomsday. Similarly, the book which was given to him, Quran Majid, for all mankind to come till Qiyamah. Previously, when Allah used to send a prophet, a messenger, he sent them for a particular nation, for a particular towards a particular tribe or for a particular time. So when they died, a new messenger comes in and they brought a new sharia. So gradually, slowly, they were preaching Allah's tawhid. But when Prophet sallallahu alaihi wasallam came, it means that he has brought the last final version of Allah's will. And this is for whole humanity till doomsday. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. rather it is a universal book and for the whole mankind. The Quran says, اب دیکھیں نا, اللہ ریویل صوف آدم, صوف ابراہیم, سیمز جس کو زبور کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا, نیو ٹیسٹمنٹ بائبل, بٹ اللہ ڈڈ ناٹ ٹیک اینی اوتھ, اللہ ڈڈ ناٹ ٹیک اینی ریسپانسبلٹی that he will preserve those books for the guidance. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری بک کرپٹ ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو لوح محفوظ میں بک ہے پراپر فارم میں, ٹرو فارم میں, لیکن فار ہیومینٹی there is no true version. But for Quran, Allah said, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Indeed, I have sent this book, zikr, and I'll protect this from all corruption. And that's why Quran is still protected and it will go till doomsday. Ulama, they say, when Allah said this in Quran Majid, that inna anzalna dhikra, and he will protect this Quran, it just does not mean Quran, but Allah in complete Islam, he protected Quran, Hadith, Fiqh, Usul Fiqh also in all way possible. تو یہ سب طرح میں بھی جاتا ہے, یعنی کہ آپ دیکھیے کہ پرانی جو شریعت ہے, یعنی کہ ہر شریعت کے اندر روزے رکھے جاتے تھے, لیکن ان کا روزے رکھنے کا میتھڈ دوسرا ہوتا تھا. تو اب وہ کس وجہ سے روزے رکھتے تھے وہ ابھی کسی کو یاد نہیں ہے پراپرلی, لوگ ازیوم کرتے ہیں. پہلے زمانے کے اندر بھی لوگ پاک ہوتے تھے, if they became impure, نجاست ہو جاتی تھی. ہم لوگ اگر ناپاک ہوتے ہیں, if we are indulged in نجات خفیفہ, تو ہم وضو کرتے ہیں, پاک ہو جاتے نماز پڑھ لیتے ہیں. if we are نجات غلیظہ, ایک غسل, ہم پاک ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر رخصت پہ ہوتے تھے, اگر کسی کی باڈی کے اندر کوئی بلڈ لگ گیا, ناپاک چیز لگی, تو اس جگہ کو کاٹتا تھا وہ خنجر سے, کیونکہ وہ بہت ٹال ہوتے تھے, ان کا اپنا میتھڈ ہوتا تھا زمانے کے اندر. تو اب وہ تمام چیزیں ایلیمینیٹ ہو گئے.
اور آؤٹ آف پریکٹس ہو گیا. اب اللہ نے یہ شریعت نازل کی, اب آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں, آپ غسل کر لیں, اب پانی بھی نہ ہو, غسل بھی نہیں کر, آپ تیمم کر لیں. آپ this means that Muhammad performed the duty given to him, preaching the word of Allah and telling his people about the unity of Allah in all possible way. اللہ کے رسول نے وہ تمام چیزیں ریکٹیفائی کر دیں کہ those who believe in Allah and beside Allah like Uzair or Isa Allah's son, they are wrong. Fourthly, in the second part of Shahada, we also believe in the need to be obedient towards him. شہادہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے دیٹ وی ہیو ٹو, ڈیکلیریشن کے مطلب یہ ہے ٹو, جیسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, رسول کو مانتے ہیں, رسول کی مانتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, obey Allah and obey his messenger. So Allah has interlinked his obedience with the obedience of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In other places of Quran Majid, Allah said, "Man yuti rasula faqad ata Allahu." Whoever obeys Rasul, it means he is obeying Allah. So to believe in declaration requires that we have to believe in Prophet Muhammad, his hadith, and we have to follow his sunnah because it is an order of Allah. Unless until we don't follow the Prophet's actions, it means somehow we are not true Muslim. کیا خیال ہے؟ Yeah, that's correct. ہم مسلمان تو ہیں, لیکن اگر ہم اس چیز کو 100% اڈاپٹ نہیں کریں تو ہم 100% مسلمان نہیں ہیں. تو فائدہ کیا ہوا نا اگر اڈاپٹ ہی نہیں ہم نے کیا جو سکھایا. ایگزیکٹلی یہی کرنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ تو کیا دیکھیں نا, اللہ نے کئی جگہ پر اپنے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے اوبیڈینس کو لنک کر دیا پروفٹ کے اوبیڈینس کے اندر. جیسے آپ کو میں نے مثال ہے, کتنی جگہ تو قرآن پڑھو کہ اطیعوا اللہ و رسول, اطیعوا اللہ و رسول, اوبے اللہ اینڈ اوبے ہز میسنجر. کئی دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ نے کہا کہ من یطع الرسول, whoever obeys رسول فقط اطاع اللہ, اٹ مینس ہی از اوبیئنگ اللہ, اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو جب اللہ اتنا ایمفسائز کہ ہم نہیں کر پا رہے. لاسٹلی in this way I believe that he is the last messenger. جیسا آپ کو میں نے پہلے بات بتائی تھی نا کہ اس پہ بلیو کرنا ہے کہ Prophet is the last messenger of Allah. There is no new prophet will come. And if one to believe in this, that after prophet a new prophet will come, he is no Muslim, he is a kafir. Exactly. Like Kalama Kazab, like Aswad Ansi, like Toleha, like Sajja, یاد ہے false prophet کا ہے. ابھی تو ہم نے شاید پڑھا نہیں ہوگا. اور نیئر پاسٹ کے اندر ہم نے بتایا تھا قادیانیز وغیرہ جو بلیو کرتے ہیں کہ جب اللہ کے بعد بھی ان کے نئے نبی آ سکتے ہیں. ہاں ایک بات یاد رکھیے گا, نو نیو پروفٹ ول کم, however عیسیٰ علیہ السلام will come, and عیسیٰ علیہ السلام is not a new prophet, he is still alive up to the heaven. And when Allah sent Isa Islam on earth before Qiyamah and fight against Dajjal, however he is a Nabi and Rasul, however he is his book the Bible, but he will follow Quran Majid, he will follow Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے جناب. ہلو, ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی سر کٹ آف ہو گئی تھی. سمجھ میں آ گیا نا یہ بات. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اللہ کے نبی کو فالو کریں گے, قرآن کو فالو کریں گے, بائبل کو فالو نہیں کریں گے. جی اچھا جناب. اندر اسپیکٹ آف ہز بینگ سیل ایٹ دی لاسٹ, جیسے آپ کو میں بتایا کہ جیسے پروفٹ از فار all mankind till doomsday, similarly the book he brought is for whole humanity till doomsday. قرآن بھی کمپلیٹ بک ہے till قیامہ. جس طرح اللہ کے رسول آخر رسول ہیں تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے, سملرلی اللہ کے رسول جو قرآن مجید لے کر آئے, جو بک لے کر آئے, وہ بک آف گائیڈنس ہے فار ہول ہیومینٹی ٹل قیامہ. اب دیکھو جو بھی انسان قرآن پہ عمل کرے گا, جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا. If a non-Muslim he follow Quran, if a non-Muslim he follow Islam, he will get success accordingly. اگر کوئی نان مسلم 100% قرآن پہ بلیو کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کو مسلمان ہونا پڑے گا. لیکن اگر کوئی نان مسلم قرآن کی اچھی چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے نا. دیکھو اسلام کیا کہتا ہے, پیورٹی کے بارے میں کہتا ہے, کلینس کے بارے میں کہتا ہے. آج ہمارا پاکستان دیکھو کتنا گندا ہوتا ہے, کراچی میں رہتا ہوں, گندا غلیظ ہو رہا ہے. یورپ میں آپ جائیں نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایک ایک چیز تو بلاتا ہے اس کے اندر یہ انگریڈینٹس ہیں. ہم لوگ تو ملاوٹ کرتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, تیل میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. کتے کا, گائے کا, گدھے کا ہم لوگ گوشت کھا رہے ہیں, تو بتا دیتے بھائی اس کے اندر یہ پی کتنا ہے فلانے کا. تو جو بھی اس کو کہتے ہیں آفاقی سچائی, یونیورسل ٹروتھ, آپ سچ بولیں, آپ ہیلپ کریں, ٹھیک ہے نا, ٹو بی کائنڈ, تو جو اس کو فالو کرے گا, اللہ نے کہا نا رحمان الرحیم. تو یہ جو قرآن مجید ہے سملرلی فار ہول ہیومینٹی. قرآن یاد رکھیں صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں آیا, بلکہ پورے انسانوں کے لیے آیا, جنات کے لیے بھی آیا. جو جتنا عمل کرے گا
اگر کوئی قرآن پہ 100% عمل کرے اس کو آٹومیٹکلی بننا پڑے گا مسلمان, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اس کی ایک دلیل کیا ہے کہ اللہ said this just for قرآن. اللہ نے کیا کہا, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایٹ دا ٹائم آف لاسٹ پلگرمیج پھر عرفات, سورہ المائدہ ورسز الیوم اکملت لکم دینکم واتمم لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو and complete my favor upon you and selected Islam as a religion for you. یہ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ اب اس کے بعد کسی religion کی ضرورت نہیں ہے, کسی کتاب کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ as Prophet صلی اللہ علیہ وسلم the last messenger of Allah, similarly Quran is the last book of guidance for whole humanity till doomsday. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں جناب ٹو بلیو ان اللہ کہ کیسے, اور ٹو بلیو ان پروفیٹ. اب ہم دوبارہ فرسٹ آرٹیکل آف فیتھ پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ فارم پڑھ رہے ہیں. In a nutshell, we must acknowledge that the Prophet Muhammad is the model for every Muslim, and he is the link between the Creator and the creation, through which we know that what are the commandments of Allah, what pleases Him, and what invites His wrath. Because Prophet he tells us that. اب اس کے بعد آج یہ شرک کے بارے میں. اب شرک کا کوشچن بھی آتا ہے. اس کلاس کے بعد میں آپ کو جو نوٹس شیئر کروں گا نا, اس کے اندر اس کے بعد شرک خفی, شرک جلی ہے, مائنر میجر شرک ہے, اور کیسے کیسے کوشچن ایگزام پوچھتا ہے. تم بتاؤ, what do you believe about shirk? What is shirk, by the way? Shirk is associating partners with Allah. Exactly. Shirk is the opposite of oneness of Allah, which means associating partner with the Lord in existence, lordship, attribute or powers. ٹھیک ہے, شرک ایک ہی گناہ ہے جو forgiven نہیں ہو سکتا. ہاں دیکھیے, شرک کے بارے میں forgiven نہیں ہو سکتا, وہ مرنے کے بعد ہے. کہ آپ یہ اس میں کنفیوز نہیں ہوئے گا. ایک آدمی اگر مشرک ہے, if a person do shirk but before seeing the angel of death, موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, مسلمان ہو جائے گا. لیکن اگر مشرک کے ہاتھ مر گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں, ہم وہ اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ اگر وہ شرک کیا مر گیا تو بخشش نہیں ہے. لیکن اگر وہ مشرک رہا, 100 سال تک مشرک رہا, لیکن مرنے سے 1 گھنٹے پہلے اس کو اللہ نے ہدایت دی تھی, کلمہ پڑھ لیا, شرک توبہ کے سارے کو معاف ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا, ان الشرک لظلم عظیم, دا شرک از دا گریٹسٹ سن. ذکر اللہ نے خود ظلم کا, عظیم ظلم کا, تو اللہ کو تو لائق ہی نہیں ہے نا. Any person who gets involved in shirk can never be a Muslim. The Holy Quran considers shirk to be an unpardonable sin, and its doer will never dwell in paradise. Quran says to ascribe partner unto him is a tremendous wrong. جیسے آپ نے کہا نا, یہ اسی کا ترجمہ ہے, ان الشرک لظلم عظیم. Quran also says Allah forgive not that partner should be set up with him, and he forgive anything. اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ Allah will not forgive who made partner with Allah if they die like this, but he can forgive to anyone to whom his will. اللہ چاہے تو کسی کو معاف کرتے, بڑے سے بڑا گناہ کو اللہ معاف کر دیں, اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے نا, ہمیں اس پہ کوشچن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو معاف کیا, مجھے معاف کیوں نہیں, کہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. دیٹس وائی سم علماء دے بلیو کہ جناب ایک نہ ایک دن سارے مسلمان کو اللہ تعالیٰ, اور بہت سے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں جو کلمے کے ساتھ مر گیا نا, اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جب نبی پاک سے ہم شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شفاعت قبول کر لیں گے. تو شرک جو ہے نا بہت ایک ہینس کرائم ہے, انپارڈیبل سن ہے. اب شرک کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں. شرک الربوبیہ, لارڈشپ اینڈ ایگزسٹنس, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیں, this category of shirk refers to the belief that other shares Allah's lordship over creation as his equal or near equal, or to believe that there existence no lord or creation at all. یعنی کہ to believe in someone as Allah has created, کہ وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. This type of shirk constitute assigning partners to God, or by saying that there is more than one creator or there are more gods than one. It could also be committed by declaring God to be the father of son of someone, جیسے Christian and Jewish people believe کرتے ہیں. This is the most unforgivable sin and should never be committed, as Quran says. اللہ for example بات آ گئی ہے. یعنی کہ ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ
اس کی ذات کے ساتھ کسی کو مرج کیا جائے کہ ایز اللہ ڈو ہیو اے باڈی سیم ہی کیم انٹو بینگ فرام اے باڈی he was having a parent and he has give birth to a son or daughter like Christian لوگ یا اس زمانے کے اندر مشرک یہ بلیو کرتے تھے کہ angels are Allah's daughter, عیسیٰ is Allah's son, تو اللہ کے بیٹے بیٹی بھی بلیو کرتے تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ فرسٹ آپ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی پہ بلیو کرنا with his power creator. Second shirk is to believe in someone and worship. ایک تو یہ ہے کہ ایک اللہ کے ایکول کسی کو اس نے بلیو کیا, ٹھیک ہے, لیکن دوسرا شرک یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ جو جس کی پوجا کر رہا ہوں یہ اللہ ہے, یہ اللہ کا بیٹا بیٹی ہے, اس کا فادر, لیکن وہ he do worship that deity too as he do worship to Allah. This form shirk occurs when any form of act of worship is directed to someone else besides Allah. It represents the most obvious form of idolatry. Examples of this shirk are asking forgiveness, admittance to paradise, etc. that only Allah can provide from others besides Allah. This shirk can be committed by offering sacrifice and slaughtering in the name of other than God. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. جیسے اس کی مثال دوں کہ when we perform salat, we do سجدہ, we do prostration. جی. اگر وہ سجدہ بجائے اللہ کے ہم سورج کو کریں, چاند کو کریں, کسی بت کے سامنے کریں, یہ بھی شرک ہے. کیونکہ once upon a time companions نے کہا یا رسول اللہ, we have visited the Roman Empire, the Persian Empire, and we see how Romans and Persian emperor, they were respected by their people. So whenever one comes in their court, they do worship them, they do bow down in front of them, they do sajda. وہ لوگ کافر لوگ ہیں, جب ان کے بادشاہ آتے ہیں تو ان کے لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ یو آر دا Allah's messenger, you are more deserving. آپ تو اس بات میں زیادہ ڈیزرو کریں کہ آپ کو سجدہ کریں. علماء نے کہا کہ نو, prostration not جائز except اللہ. سجدہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جائز نہیں. If it would be جائز, I would order women to prostrate their husband. اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو, اس لیے شوہر کو کہتے ہیں مجازی خدا, تو اسلام کا جائز نہیں. تو اگر کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے امپیکٹ آپ اپنے ذہن میں کہیں بھی کر لیں. آپ کوئی آدمی بت کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی آدمی مزار میں جائے قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے, یہ سجدہ اللہ کے لیے نا, تو یہ کیا سیکریفائس کر رہا ہے. یعنی کہ عرب لوگ پتہ کیا کرتے تھے اس زمانے, حج کرتے تھے اسلام سے پہلے, وہ سلاٹر کرتے تھے اینیمل اللہ کے نام پہ. وہ کہتے تھے یہ اینیمل سلاٹر کرنے سے ضروری کہ ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تھا, ذبح کیا تھا, اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور اللہ نے آرڈر کیا کہ تم ہر سال اینیمل ذبح کرو اس ریممبرنس کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا, سیکریفائس کیا, اللہ کو اتنے لائق بنا. تو وہ ابراہیم السلام کے یاد میں وہ سلاٹر کرتے تھے اینیمل اللہ کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے, جو ادر گاڈس تھے نا ان کے, لات منات حبل, ان کے نام پر بھی سیکریفائس کرتے تھے. تو یہ جانور کے لیے بنا, تو یہ بھی شرک ہے. جی. تو یہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کو بھی اللہ نے بالکل مائنس کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. Third type of shirk is to believe in Allah's attribute of someone. Shirk in this category include both the non-believers' practices of giving Allah the attributes of His creation, as well as the act of creating being Allah's names and attributes. This can be committed by giving Allah's name to someone or attribute of Allah to someone. This type of shirk is called to name someone with Allah's name. Allah's name is Allah's attributes, Ar-Rahman and Rahim. یعنی کہ اگر کوئی پکارے, دیکھو اللہ کی خاص صفات کیا ہے, اللہ کا ایک نام ہے اللہ ہے فار انسٹنس, یا جبار ہے, یا قہار ہے, وہاب ہے, دس از Allah's name, یا رحمان ہے. ایون سم بلیو کیا ایز اللہ از رحمان. سملرلی یہ جو آدمی ہے, یہ جو بوت ہے, یہ انسان ہے, زندہ ہے مردہ, یہ بھی ایسے ہی رحمان ہے جیسے اللہ رحمان ہے, اینڈ اسٹارٹ کالنگ رحمان, تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. جی اچھا. دیٹ از وائی آپ نے یہ بات سنی ہوگی اپنے بڑوں سے, ہمیں کہا گیا کہ وین ایور وی گیو Allah's name to our, جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کا نام اللہ کے نام پہ رکھتے ہیں, ہے نا,
جی تو ہم اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ ایک خاص ورڈ ہم ایڈ کرتے ہیں. اب اچھا اب عبداللہ، عبد اچھا الجبار، عبد الوہاب، عبد الرحمن، ہے نا؟ ایسے ہی ہے ٹھیک نا. جی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا نام اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو، تو اللہ کا نام جی تو اللہ، اس کا نام اللہ رکھو. ہم کہتے ہیں اللہ نہیں رکھیں گے بھائی، کیا رکھیں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. So it means we should not attribute, we should not name anyone with Allah's name. If one is, we are calling someone with Allah's name, it means we are committing sin, we are committing shirk with Allah's name and tribute. This is also another type of shirk. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر ہم نے اب تک 3 ٹائپس کو پڑھا ہے. ایک ٹائپ شرک یہ ہوتا ہے ٹو بلیو سم ون ایز اکول ٹو اللہ. جی Like one is having power as equal to Allah, like he is a son of Allah or daughter of Allah or father of Allah or equal to Allah as wife and so and so. یا سو بیسکلی ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ ہاں. یہ ایک سیکنڈ بڑی ہوتا ہے ٹو بلیو سم ون ایز equal having power with Allah. As Allah does the power, the other deity can have the same power, and as Allah support, one can support. ٹھیک ہے نا؟ ایز اللہ کین گیو دا فارچون، ون کین گیو دا فارچون. جیسے انگلش کہتے ہیں نا منی سیکنڈ گاڈ، اور ہندو کہتے ہیں لکشمی دیوی پوجا کرتے ہیں. تو یہ بھی جی جناب منع ہے. تھرڈ یہ ہے کہ جناب وی ہیو ٹو بلیو ان سم ون ود Allah's attributes and call the other his creation with attributes of Allah. کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ پہ بلیو کر لینا کہ بھائی اس کے اندر وہی کوالٹیز ہیں جو اللہ کی ہیں، اور اللہ یہ وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے، اس کی بھی یہ بھی شرک کہلاتا ہے. یہ تینوں کیٹیگری آف شرک از ریجیکٹڈ بائی اسلام. ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں، شرک ایک ہوتا ہے شرک خفی، اگر شرک جلی. شرک خفی مائنر شرک، ٹھیک ہے شرک جلی اوبیس شرک، اور گریٹر شرک بگ شرک. اب یہ شرک خفی کیا ہے؟ ایک منٹ، اذان ہو رہی. جی شرک خفی ویئرنگ چارم، یا ایک قسم کا کوئی چیز پہننا، یا کسی چیز بلیو کرنا کہ اٹ کین پروٹیکٹ اس، اٹس آل شرک خفی. اچھا ٹھیک اچھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ جناب بہت سے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا باندھتے ہیں. گاڑی کے پیچھے ہاں، کاروں کے پیچھے کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں، کچھ چھوٹا سا عجیب سے کچھ چیز باندھ دیتے ہیں، نظر نہیں لگے گی. پتہ نہیں سر، دیکھا نہیں ہے. لوگ ہاں آج کل ٹنٹڈ ونڈوز بہت کروا رہے ہیں، لیکن ہاں بس یہی دیکھا ہے، کپڑا تو نہیں دیکھا میں نے. ہاں. وہ بہت سارے جو جاہل ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو بڑے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان ایجوکیٹڈ، جی وہ کیا کرتے ہیں اپنی گاڑی کے پیچھے تھوڑا سا کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں بمپر آج کی کل طرف. تو وہ الاؤ بھی نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں اس سے نظر نہیں لگے گی. تو کیا، یا دوسری صورت میں یہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا جو ہے نا، تعویذ بہت کامن ہے مسلمانوں کے اندر. بعض علماء کہتے ہیں تعویذ بھی جو ہے نا یہ بھی شرک کی ایک کیفیت ہے. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا اتنا بڑا شرک نہیں کہ انسان مشرک ہو جائے گا، کیونکہ تعویذ مسلمان پہنتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. جی ویئرنگ چارمز، talismans and amulet for protection against evil eye, swearing on an oath in the name of other than Allah. Prophet said that one who takes an oath in name of other than Allah commits disbelief or shirk by performing good deeds for riya, showing off. This will be considered as minor shirk, as the person's main aim who was to get praised by people. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ پڑھا تھا میجر شرک، obvious شرک، greatest شرک which is unpardonable. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اب ہے اس کی 3 کیٹیگری. اب یہ ہے مائنر شرک، اس کو کہتے ہیں شرک خفی. اب یہ شرک خفی جو ہے نا، یہ مسلمان کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. اس کی کئی اچھا کیٹیگری ہے. ہاں، اس کی کئی کیٹیگری ہے. جیسے سورہ ماؤن کے اندر ہے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. یعنی کہ if a person, if he do any good deed to be praised by people, to be showing off, is called shirk. یہ کہ اگر کوئی نیکی کام کر رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کہیں گے اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، بیکاز ہی ناٹ پرفارم دیٹ ایکٹ ٹو پلیز اللہ بٹ ٹو پلیز پیپل. جیسے ایک میں آپ کو بتاؤں، پہلے ٹاپ سے باٹم میں آتے ہیں. پہلا کیا چیز ہے؟ تعویذ پہننا. تعویذ دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ تعویذ پہنتے ہیں، گلے کے اندر ہاتھ میں باندھتے ہیں. تو آئی بہت تھنک سے، سو دیکھا ہے میں نے، یہ میں نے ہاں، شاید دیکھا ہے.
تو بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ بھی شرک کی ایک کیفیت ہے، کیونکہ تعویذ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جو تعویذ ہم پہنتے ہیں ہمارا بلیو یہ نہیں ہے کہ ہمارا بلیو یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو تعویذ پہن رہے ہیں اس سے ہم ہیلدی ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا بلیو یہ کہ اس تعویذ کا جو اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اس تعویذ کے اندر پاور ڈالتے ہیں کہ اس کے افیکٹ سے ہم صحیح ہو جاتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں، when we take medicine we become healthy، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوائی صحیح ہو گئے. شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ نے کیا کہا کہ دوائی علاج کرو، علاج کرنا سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی تو میرا بلیو یہ ہے کہ اگر تعویذ پہنتا ہے اس نیت سے کہ بھائی میں یہ تعویذ پڑھوں اس پہ اللہ کا نام ہے، قرآن مجید ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت ڈالیں گے، اس سے میں ہیل ہو جاؤں گا، تو میرے خیال سے کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کوئی تعویذ پہنتا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا لوگ کالے کپڑے لگاتے ہیں، بعض میں نے رکشوں میں دیکھا ہے، آٹو رکشا کہتا ہے وہ چھوٹا سا بچے کا نا وہ جوتا ہینگ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، جراب سے بچیں گے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. تو یہ چیز بالکل حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب دوسرا کیا ہے؟ قسم کھانا. دیکھیے بینگ اے مسلم وی آر آسکڈ ناٹ ٹو سویئر، ہمیں قسم کھانے سے منع کیا گیا. بٹ اف دیر از اے کنڈیشن، there is a circumstance in which we have to suppose we are asked to swear, we have to swear upon Allah subhanahu wa ta'ala just with Allah's name. اسلام نے ڈسکریج کیا قسم کھانے کو، لیکن جب ایسے کنڈیشن آ جاتے ہیں جب آپ کو قسم کھانا لازمی ہو جاتا ہے. بعض ایسے اسلامک جورسپروڈنس کے لاز ہیں، ان سم اسلامک جورسپروڈنس سرکمسٹانسز کہ اس میں آپ کو قسم کھانی پڑتی ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے. قرآن کے اندر بھی آیا ہے. In that case, we have to just swear upon Allah's name. Except Allah, we are not supposed to. اب ہمارا بڑا فیشن ہو گیا تمہاری جان کی قسم. جی یہ آج کل سارے میری قسم، لوگ کہتے ہیں یار تیری جان کی قسم یار، ابے بھائی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں پتہ نہیں، مطلب یہ حرام ہے. اللہ کی قسم نہیں آتا کہ لوگ بولتے بھی ہے کیوں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں بولنے کا. خواہ مخواہ لوگ بولتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا ایک ٹائپ آف شرک ہے. اچھا لیکن یہ یاد رکھنا یہ وہ مائنر شرک ہے جو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اچھا جیسے آپ کو مثال دوں، اب تک آپ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں، آپ کو ڈسکس کیا ٹو پرفارم اے گڈ ڈیڈ فور ریا. اب یہ دو ایک چیزیں میرے ذہن پہلے آگے، پہلے اس کو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے ذہن سے نکل نہ جائے، اس پر آؤں گا. ٹھیک ہے. جیسے قیامت کے دن ون آف the حدیث او کما قال وسلم اللہ ول کال 3 ٹائپ آف مسلم ان دا بگننگ. سب سے پہلے 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور یعنی کہ کافروں سے بھی پہلے سمجھ لو آپ، اور سب سے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، پھر ان کی وجہ سے جہنم کی آگ کو دھکائے. جیسے آپ نے دیکھا ہم جب وہ کرتے ہیں باربیکیو کرتے ہیں، باربیکیو تو ہم پہلے کال ڈالتے ہیں، اس میں آگ ڈالتے ہیں، تو ہم اس کو پہلے دھکاتے ہیں تاکہ گرم ہو جائے. جی جب کال برننگ ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا چیزیں رکھتے ہیں تب ہم اس کو پکا سکیں. جی اللہ ول کال 3 طرح کے لوگ آئیں گے. میں ایک ہی بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں، تو سب کا سماؤ ایک ہی اسٹائل ہے. اللہ ول کال این عالم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اینڈ اللہ ول ریمائنڈ ہم ہز بلیسنگس کہ واٹ ڈڈ آئی ڈو ٹو یو آن ارتھ. عالم سے یا اللہ یو گیو می قرآن، یو میڈ می قاری، یو میڈ می حافظ، یو گیو می لاٹس آف نالج، آئی ایکوائر نالج. ٹھیک ہے نا، اینڈ یو میک می لاٹس ابھی حافظ اینڈ عالم. تو اللہ نے کہا اچھا واٹ وی ڈو دین، جب میں نے تم کو اتنا علم دیا، اتنی نالج دی، وزڈم دی، تو تم نے کیا کیا؟ تو کہہ گئے اللہ بیکاز یو گیو می دا اسٹرانگ میموری، یو گیو می قرآن اینڈ حدیث اینڈ علوم، یو ہیو میڈ می اے بگ عالم، سو آئی اسپریڈ یور ورڈز، I taught people about Quran, I taught people about Islam, I taught people about you and Prophet Fulana, and I try my level best to bring them to the right direction, to make them piety and so and so. جب وہ پورا بتا دے گا نا تو اللہ کیا کہیں گے؟ You did not do this for me, you did this for people to be called as a great عالم. تم نے یہ بات کہی کہ لوگ یار بہت بڑے عالم ہیں بھائی، بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، کیا تقریر کرتے ہیں یار، کیا بات کرتے ہیں یار، اس کے بعد ہوتا ہے نا بعض اوقات. جی یہ اللہ تعالیٰ عالم کے لیے بولیں گے، مارٹر کے لیے بولیں گے، شہید کے لیے بھی بولیں گے، اور ایک رچ پرسن غنی کے لیے بھی بولیں گے. اللہ بولیں گے آئی گیو یو what I bless you. اللہ وہ کہے گا اللہ you gave me lots of money, you made me a rich person, I was as compared to other people I was having lots of fortune, you blessed me with so much fortune and money and risk provision. اللہ کہ اچھا جب میں تمہیں رزق تم نے کیا کیا، تو کہے گا اللہ because you gave me the money
I distribute money among people, poor people, needy people. I support other one. I constructed masajid, I constructed madrasa, फलाना फलाना. तो अल्लाह कहेगी तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि तुम मुझे प्लीज, तुमने इसलिए कहा कि लोग के बड़ा जेनरस आदमी यार, बहुत बड़ा डोनेट देता है, बड़े पैसे खर्च करता है. तो उन तीनों को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे. और कैसे डालेंगे? फरिश्तों को ऑर्डर करेंगे, दे विल ग्रैब देयर हेयर्स एंड दे विल ग्रैब टुवर्ड्स द हेल फायर. तो अच्छा क्यों करेंगे? बिकॉज दे डू दिस टू रयाकारी, शोइंग ऑफ. ठीक है. तो व्हेन वी डू एन एक्ट ऑफ गुड डीड, वी आर परफॉर्म दैट, वी हैव टू परफॉर्म फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ये कुरान के अंदर भी आया. ठीक है. अब परफॉर्मिंग गुड डीड के अंदर सब कुछ आ जाता है. इफ यू आर गिविंग चैरिटी या फास्टिंग या परफॉर्मिंग सलाह या डूइंग हज, अल्लाह माफ करे, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि जब हज करके आए तो लोगों को हाजी साहब कहें. अच्छा है ना, उनकी दिल में होता है लोग मुझे हाजी साहब कहें. या अगर कोई आदमी दो हज कर लेता है, उसको पता है क्या कहते हैं? अलहाज. अलहाज. अच्छा अलहाज वो होता है जो किसने कम से कम दो हज किए हों. अच्छा. तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जिनको मैंने हाजी साहब का, तो यार मैं अलहाज हूँ. अबे भाई तो क्या फायदा बताने का. एग्जैक्टली. तो ये अल्लाह के लिए आपने हज किया, मेरे लिए थोड़ी किया. तो ये भी शिर्क कहलाता है. अच्छा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द माइनर शिर्क एज द पर्सन मेन एम वाज टू गेट प्रेज बाय पीपल. अच्छा, इसमें एक ये भी चीज आती है. अगर सर अगर आपका एम ये है फॉर एग्जांपल कि आपने खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों की मदद कर रहे हो, तो ये भी शिर्क होएगा? नहीं, ये तो शिर्क नहीं होगा ना. आप यू आर हेल्पिंग अदर वन टू बी सेटिस्फाइड बाय योरसेल्फ बिकॉज यू थिंक दैट अल्लाह ऑर्डर्ड मी कि भाई मैं गरीबों की मदद करूं. जब मैं गरीबों की मदद करूंगा तो निकी काम है. निकी काम का इफेक्ट ये होता है कि आपको कामनेस मिलती है, आप काम डाउन होते हैं, आपको खुशी मिलती है. जी. तो ये तो आपने इस वजह से किया ना कि आप मुतमईन हो जाए. आप इसलिए मुतमईन हो कि अपने अल्लाह के ऊपर. देखो ना, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ ना, तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे ना करे, तो मेरे दिल में वो होता है कि यार अगर मैं, जैसे अल्लाह माफ़ करे, अक्सर फजर की नमाज लोगों की कज़ा हो जाती है. हुक्म ये है कि जैसे आपकी आँख खुले, आप सबसे पहले नमाज पढ़ें आप. क्योंकि अगर हमने फजर की नमाज सोते रह गए, चलो हमारी नींद आँख नहीं खुली, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन हम जब जाग गए और हम उसको डिले करें, अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़ोहर के साथ पढ़ते हैं कज़ा करके. जी. अक्सर लोग इस तरह करते हैं. अगर किसी ने फजर के बाद की कज़ा हो गई, वो सोता रह गया, माजूर हो गया ना बेचारा, जगाया नहीं, जाग नहीं पाया, चलो अल्लाह ने उसको माफ़ करे. लेकिन जब जाग गया 7 बजे 8 बजे, अब वो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नमाज नहीं पढ़ा फजर की. ठीक है जनाब. और उसका 1 बजे ज़ोहर के बाद फजर होने वाले, उसकी 11 बजे इंतकाल हो जाता है. अच्छा. वो बेनमाजी मरेगा. अच्छा. क्योंकि वो इस इंतजार में था कि 1 बजे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन 1 बजे से पहले 11 बजे उसकी मौत आ गई. इसलिए कहते हैं फौरन नमाज पढ़ें आप. ठीक है. जो भी नमाज करो फौरन पढ़ें. तो वो इस चीज़ में शामिल जो आप कह रहे हैं, उससे आपको एक सुकून तो मिलेगा. हाँ, मैं बता रहा था कि जब मैं नमाज पढ़ लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है यार कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी कि मैंने कज़ा नमाज पढ़ी, इसके बाद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ नहीं है. जी. अभी तो 1:11 हो रहे हैं, ज़ोहर का वक्त हो गया, किसी ने फजर की नमाज कज़ा अभी तक नहीं पढ़ी ना, तो इस चक्कर में है कि यार मैं आराम से पढ़ लूँगा. तो अल्लाह ना करे उसका 10 बजे मौत आ जाए तो बिना नहीं मरता ना. जैसे नमाज करो फौरन पढ़ो. अच्छा, एक बार और मिसाल देते हैं, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे. शिर्क खफी या माइनर शिर्क ये भी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस अ मैन इज गोइंग समवेयर, रात को कहीं जा रहा है, ठीक है. अंधेरा है, अचानक उसके पीछे कुछ कुत्ते लग जाते हैं. अच्छा. अब वो भागता है उनसे. अब जब वो भागता है, कुत्ते उसके पीछे भागता है, उसको बड़ा खौफ है यार ये मुझे कुत्ते काट लेंगे. सडन उसको कुछ पत्थर नजर आते हैं, उसने पत्थर उठाया, पत्थर कुत्तों को मारना शुरू कर दिया. अब जब पत्थर मारा कुत्ते भाग गए. और वो कह रहा है यार अगर ये मुझे पत्थर नहीं मिलते ना, आज मुझे कुत्ते काट लेते, आज तो मैं गया था. तो ये वो शिर्क नहीं है, ये उस तरह से नहीं कह रहा है. लेकिन अगर उसने ये किया कि इन पत्थरों को बचाओ, तो ये भी एक माइनर शिर्क है. अल्लाह मेड हिम केपेबल. देखो ना, बहुत से लोग आउट ऑफ सेंस हो जाते हैं, chaos हो जाता है. लेकिन अल्लाह ही गेव इन दिस सेंस, ही टुक दिस टूल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. तो अल्लाह ने उसको केपेबल बनाया ना. इस तरह भी हमें नहीं कहना चाहिए कि इसकी वजह में बच गया. आज हम लोग बात कहते हैं यार तेरी वजह में बच गया. तो अल्लाह मेड स्पेशल अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. जैसे अल्लाह ताला तो डायरेक्ट भी बचाता है, अल्लाह ताला इनडायरेक्ट भी बचाता है. जैसे अल्लाह ने देखो ना, जब प्रोफेसर ने बदर में दुआ की ऑल द नाइट, अल्लाह इफ दिस स्मॉल बैंड ऑफ मुस्लिम, इफ दिस स्मॉल बैंड ऑफ पीपल हु बिलीव इन अल्लाह, इफ दे पेरिश इन दिस वॉर, there will be no one who will remember you, who will call your name. Allah sent 1,000 angels and they fought with Muslim against Kafir. अच्छा.
اللہ اس طرح سے مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فزیکلی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بعض اوقات ڈائریکٹ مدد بھی کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام, when he was about to throw the hell to fire of Shaddad, Namrud, so one by one angels were coming to Hazrat Ibrahim Salam, if you need our help, we can help you, we can protect you from this fire. تو ابراہیم صاحب کہتے تھے کہ did Allah ask you to help me? تو کہتے no, Allah did not ask us to help you, but Allah allowed us to come to you, and if you need our help, we can help you. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ جی آ گئی آ گئی. تو انہیں کرنا ہے I don't need your help, اچھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کرتے 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 آخر میں ون بائی ون سب آئے, آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے, لاسٹ اینجل آ گئے, ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یو آر گوئنگ ٹو بی تھرون ان دا فائر, تو اف یو نیڈ مائی ہیلپ پلیز ٹیل می. تو ابراہیم صاحب نے ان سے یہ پوچھا بتاؤ ڈڈ اللہ آسک یو ٹو ہیلپ می. تو نے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو مدد, اللہ نے کہا کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ, اگر اس سے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کر دینا. تو ابراہیم صاحب نے کہا نو, if Allah did not ask you to help me, then I don't need your help. Allah is watching me. Allah is seeing me. If Allah is willing me to be burned in fire, I'm ready to be burned in hell. To the fire of the Lord. تو انہوں نے اتنی ڈٹرمنیشن شو کی, ان کو اتنا فرم بلیف تھا اللہ, تو انہوں نے جب اتنا زیادہ اپنے اللہ سے کنیکشن شو کیا تو اللہ نے کیا قرآن میں جتنے پتہ ہے, اللہ نے قرآن میں کہا, قرآن کی آیت ہے یا ناروں, نار کہتا ہے عربی میں فائر کو, یا ناروں او فائر, کونو بردو علی سلام ابراہیم, یا نارو کونو بردو و سلامہ علی ابراہیم, او فائر بیکم پیس اینڈ کمفرٹیبل فار ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے آگ کو ڈائریکٹ آرڈر کیا اور آگ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہو گئی. وہ سیم جو فائر تھا وہ دوسری چیزوں جلا رہے, جس رسی میں باندھا تھا نا ابراہیم السلام کو, جب آگ کے اندر کودے وہ رسی پوری جل گئی, ان کا ایک بال تک نہیں جلا. اچھا اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر کر دیا فائر کو. فائر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, جی سمندر تو اللہ مخلوق ہے. اور پھر جب کسی نے پوچھا ابراہیم السلام کہ یو آر خلیل اللہ, یو اسپینڈ یور ہول لائف ان ویری مچ ٹیریبل اینڈ آئی مین ٹرائل, so have you ever found some good days for you in your life? آپ نے اتنی قربانی دی, آپ کو بھی اپنی زندگی میں کوئی اچھے دن ملے. انہوں نے کہا yes, those 40 days which I spent in fire, that was the best time for my life. اچھا تو اللہ سے مدد کرتا ہے. تو یعنی کہ اس بندے نے پتھر تمہارے کتے کو بھگانے کے لیے, کتے بھاگ بھی گئے, پتھر تو بچ بھی گئے, اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے. اس کو کہنا چاہیے اللہ نے مجھے اتنا سینسیبل بنایا کہ میں نے اس چیز کو ایز اے ٹول استعمال کیا. یہ ہے توحید صحیح معنوں میں, لیکن یہ کوئی گناہ کا نہیں ہوگا. اس نے انٹینشنلی تھوڑی کہا ایسا کہ اگر پتھر نہیں ہوتا تو میں مر جاتا, میں کاٹ لیتا. باہر ایک ٹرو مسلم کو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے ایسا کہہ بھی دیا, انٹینشنلی بھی کہہ دیا اللہ نہ کرے, تو یہ مائنر شرک ہے, وہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آج تھوڑا ڈسکس کیا ہے اباؤٹ فرسٹ پارٹ آف ڈیکلیریشن اینڈ سیکنڈ پارٹ ڈیکلیریشن شہادہ اینڈ ٹو بلیو ان اللہ اینڈ اللہ محمد ایز Allah's messenger, and we have discussed about the first part, first article of آمنت باللہ in detail. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ جتنے کوشچن ہیں, چاہے وہ ایکسکیوز می, چاہے وہ فرسٹ آرٹیکل آف فیتھ ہو آمنت باللہ, یا فرسٹ پارٹ ڈیکلیریشن ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں سارے اس کے پاس پر کوشچن اور نوٹس آپ کو میں شیئر کر دوں گا, آپ اس سے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس کے اندر ہم ہر کلاس کے اندر کوشش کریں گے ہم ایک پلر کو لیں, آرٹیکل کو لیں. انشاءاللہ ہم 5 کلاس کے اندر پورے آرٹیکل کو ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب میں ریمائنڈر کر رہا ہوں آپ کو, منڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہے جناب حدیث کا, جی جو جسے دیے ہیں اسی پہ آئیں گے. اس پیٹرن کیمبرج کا ہی ہوگا. کیمبرج کیا کرتا ہے, 20 حدیث میں کتنے حدیثیں دیتا ہے کوشچن پیپر کے اندر؟ 3 دیتا ہے نا, نہیں پیسج 3 دیتا ہے, حدیث 4 دیتا ہے. اچھا حدیث 4 دیتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ پیسج 15 ہے, 3 دیتا ہے, ہم 2 کرتے ہیں. احادیث 20 ہے, وہ 4 دیتا ہے, ہم 2 کرتے ہیں. تو ان تمام حدیث میں آپ کو میں 4 دوں گا, آپ کو کچھ 2 کرنے پڑیں گے. میتھڈ کو میں نے بتا دیا, تیار آپ کو اسی بک سے کر دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے سر. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.